بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاص تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان کی قضا شدہ نمازوں کو بھی ادا شدہ شمار فرماتا ہے۔ یہ تسبیح ایسی طاقت رکھتی ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہ گاروں کے گناہوں کو مٹا دے۔ رات کا آخری پہر تھا، مدینے کی فضائیں سکون میں ڈوبی ہوئی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، ہوائیں مطر ہو گئی، فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسے عظیم الشان مقام پر فائز کرے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند۔ لوگ کہیں گے یہ نبی ہے، کوئی ولی ہے یا مقرب فرشتہ۔ پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے۔ پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، پل صراط کو بجلی کی تیزی سے عبور کرے گا۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوگے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ کلمات اتنے بابرکت ہے کہ اگر آگ پر پڑے جائے تو آگ بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑے جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پیاسے کو پڑنے پر فوراً سے رابی نصیب ہوگی، بھوکے کو رزق کے دروازے کھل جائیں گے، حافظ قرآن کے لیے قرآن یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات دن اور رات میں پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت نصیب فرمائی، یہاں تک کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی حاصل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کسی حاجت کے لیے یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو رد نہ کیا اور ہر دعا قبول فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھو، اللہ تمہیں قرآن یاد کروا دے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کلمات پڑھے اور قرآن ان کے سینے میں نقش ہو گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو، پل صراط کو بجلی کی طرح پار کرے، ہر دعا قبول ہو، ہر حاجت پوری ہو، تو ان کلمات کو جانیں اور دل سے اپنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہوگے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورج نیزے کے برابر قریب ہوگا، زمین تانبا بن کر تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوگے، ہر ایک کو اپنے اعمال کا خوف لاحق ہوگا، لیکن اسی ہجوم میں ایک چمکتا چہرہ ہوگا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ تو اعلان ہوگا، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے دنیا میں یہ خاص کلمات پڑھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے تلوار تھاما تھا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا تھا۔ میں یہ کلمات پڑھتا تھا اور اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہوتی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی کانپ اٹھے، پتہ میرے قدم چومتی تھی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اجنبی شخص آیا۔ اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور استطاعت ہو تو حج کرے۔ پھر اس اجنبی نے ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے اور آخر میں معلوم ہوا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو صحابہ کو دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنوں کے بارے میں بھی خبر دی۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ جنت و جہنم دکھائے گا، لیکن حقیقت برعکس ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم سفر عطا ہوا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ ساتوں آسمانوں پر آپ کی ملاقات عظیم انبیاء سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ کرم ناظرین، یہ سب واقعات ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کلمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آپ کو ان کلمات کا طریقہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کلمات کیسے پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اعمال اور وظائف آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کلمات کو اپنی زبان کا ورد بنا لے اور اپنی زندگی کو روشن کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔